بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 سے۔ اس سے پہلے ہم 126 تک کا ترجمہ اور تفسیر کر چکے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ اور جب یرفع اٹھا رہا تھا ابراہیم قواعدہ بنیادیں من البیت گھر کی، و اسماعیل اور اسماعیل ربنا تقبل منا ربنا اے ہمارے رب تقبل قبول کر منا ہم سے انکا بے شک تو انت السمیع العلیم تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب واجعلنا اور بنا دے ہمیں مسلمین مسلمان لکا اپنے لیے، ومن ذریاتنا اور ہماری اولاد کو بھی امتن مسلماتن ایک مسلمان امت لکا اپنے لیے، وارینا مناسکنا اور سکھا دے ہمیں حج کے طریقے، وتب علینا اور ہمیں معاف کر دے، انکا انت التواب الرحیم بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا اے ہمارے رب وابعث اور بھیج دے فیہم ان میں رسولا ایک رسول منہم جو کہ انہی میں سے ہو، یتلو تلاوت کرے علیہم ان پر آیاتک تیری آیات کی، ویعلمہم الکتاب اور ان کو تعلیم دے کتاب کی، والحکمۃ اور حکمت کی، ویزکیہم اور انہیں پاک کرے، انکا انت السمیع العزیز انکا انت العزیز الحکیم اور بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالی ہم سے ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ساتھ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد کو بھی اپنے لیے ایک مسلمان قوم کے طور پر اٹھا دے اور ہمیں حج کے مناسک سکھا دے اور ہمیں معاف کر دے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے بہت سی دعائیں کی تھی، اور وہ ساری کی ساری دعائیں جو تھی وہ قبول ہوئیں، اور ان میں سے پیچھے بیان ہوئی ہیں کہ کچھ دعائیں جو تھی انہوں نے مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو یعنی مکہ کو امن کی جگہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا۔ اور پھر دوسری دعا انہوں نے یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے رہنے والے جو صاحب ایمان ہیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی مکہ کے قریب ہی طائف کا علاقہ ہے اور وہاں طرح طرح کے اچھی اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور تمام دنیا سے اکٹھے کر کے ہر اچھی چیز جو ہے وہاں پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ پھر ساتھ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے، اور پھر اپنی جو ہے اپنے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا کے رکھ اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا دے اور ہمیں حج کے طریقے جو ہے وہ سکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ جگہیں بتائیں جہاں جہاں جا کر حج کرنا تھا، وہ ساری دکھائیں، اور ساتھ جو ہے وہ طریقے ان کو سکھائے تمام حج کرنے کے۔ تو اس کے بعد انہوں نے آخری جو دعا کی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا اے ہمارے رب ان میں ایک رسول مبعوث فرما دے، منہم جو کہ انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک جو کہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، جو ان کو یعنی تیری آیات پڑھ کر سنائے اور پھر انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ تعلیم سے مراد جو ہے اس میں سمجھانا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے
آیات میں بتایا ہے ان کو صحیح طریقے سے ان لوگوں کو سمجھائیں اور حکمت کی باتیں جو ہیں ان کو بتائیں اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ تو تزکیہ نفس جو ہے وہ آپ نے جو ہے تعلیمات کے ذریعے سے بھی کیا اور عملی شکل میں بھی ان کے سامنے ہر وہ عمل جو قرآن میں بتایا گیا اس کو کر کے دکھایا۔ جیسے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ چلتے پھرتے قرآن ہیں، قرآن کو عملی شکل میں دیکھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان کا تزکیہ نفس کیا، وہی عرب لوگ جو کہ انتہائی برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور شراب اور جوا ان کا مشغلہ تھا اور راہزنی ان کا مشغلہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایسا تزکیہ نفس کیا، قولی طور پر بھی اور پریکٹیکلی بھی، کہ وہ دنیا کے امام بن گئے، پرہیزگاروں کے امام بن گئے۔ اور وہی لوگ آپ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو رہنمائی پاؤ گے۔ تو یہ دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی تھی، ساری کی ساری پوری ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے آخری پیغمبر آئے، کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، اور اس وقت انہوں نے یہ دعائیں کی تھی کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان کی نسل سے ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس طرح سے ان کی تمام دعائیں جو تھی وہ پوری ہوئیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ وَمَن يَرْغَبُ اور کون پھر جاتا ہے، عن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ دین ابراہیم سے، الا مگر من سَفِهَ نَفْسَهُ جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا لیا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ اور تحقیق ہم نے چن لیا ہے اسے، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فی الآخرۃ من الصالحین اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ اذ قال لہ ربہ جب کہا ان کو ان کے رب نے، اسلم فرمانبردار ہو جا، قالا انہوں نے کہا، اسلمت میں فرمانبردار ہوا، لرب العالمین اپنے جہان والے رب کے لیے، ووصا اور نصیحت کی، بہا اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، دین کو، فلا تموتن اور نہ تم مرنا، الا وانتم مسلمون مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین ابراہیم سے صرف وہی شخص پھر سکتا ہے جو بیوقوف ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی برگزیدہ بنا دیا تھا، ان کو چن لیا تھا اور انہیں جہان والوں کا امام بنا دیا تھا، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ تو لہٰذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ دین ابراہیم ہی کی پیروی کریں گے، اور جو بیوقوف ہوں گے وہی اس سے پھر سکتا ہے۔ اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں جہان والے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا، اور انہوں نے اس کی نصیحت اپنے بیٹوں سے بھی کی، اور اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی نصیحت کی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا، جو تمہارا اور میرا رب ہے، اور جو رب ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، جو کہ ایک ہی معبود ہے، اور اسی کے فرما بردار ہو جانا۔ تو اس بات کی وصیت کی تھی، اور انہیں کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، تو تم اس وقت تک نہ مرنا
جب تک کہ مسلمان نہ ہو، یعنی کہ تم اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے اور تم کفر کی طرف نہیں لوٹنا، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنائے رکھنا ہے پوری زندگی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کفر سے مراد ہوتا ہے اللہ کا انکار کرنے والا کو انکار کرنا، تو تم کفر کی حالت میں نہیں مرنا، صرف اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے، یعنی تم اللہ کے فرما بردار رہتے ہوئے جو ہے تمہاری موت آنی چاہیے۔ تو اس بات کی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔